مکہ مکرمہ زمانہ قدیم کا ذکر ہے۔ شہر پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان نے برسوں سے بارش کے قطرے نہیں برسائے تھے۔ زمین پر دراڑیں پڑ چکی تھیں، درخت خشک ہو رہے تھے اور مویشی کمزوری سے زمین پر گرے تھے۔ قحط سالی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ لوگ فاقوں سے نڈھال تھے۔ بچوں کے رونے کی آوازیں ماؤں کے دلوں کو چیر رہی تھیں۔ ایسے میں قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبدالمطلب بن ہاشم بہت پریشان تھے۔ وہ اپنے لوگوں کی تکلیف دیکھ کر بے چین رہتے۔ ایک دن وہ تنہائی میں کعبہ کے پاس آئے، پیشانی زمین سے لگائی اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اپنے رب سے دعا مانگی۔ اے پروردگار، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی مشکل آسان کرنے والا ہے۔ ہم تیرے آگے بے بس ہیں، ہماری مدد فرما، ہمارے شہر پر رحم فرما۔ اسی رات جب وہ اپنے حجرے میں سو رہے تھے، انہیں ایک پرسرار اور نورانی خواب آیا۔ ایک تابناک ہستی نے ان سے فرمایا، اے عبدالمطلب، تمہیں ایک عہد کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے 10 بیٹے ہوں اور وہ جوان ہو کر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو تو تم ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا عہد کرو۔ اگر تم نے یہ عہد کیا تو تمہاری یہ زمین پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائے گی، تمہارا شہر اس قحط سے نجات پا جائے گا اور تمہیں ہمیشہ عزت و وقار حاصل رہے گا۔ حضرت عبدالمطلب نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ بیٹے باپ کا ٹھنڈا سانس ہوتے ہیں، لیکن ان کے ایمان اور اللہ پر توکل نے انہیں ہمت بخشی۔ انہوں نے فوراً اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا اور عہد کیا، اے میرے رب، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ سب جوان ہو گئے تو میں ان میں سے ایک کو تیری رضا کے لیے ضرور قربان کروں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ نے حضرت عبدالمطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ سب کے سب خوبصورت، طاقتور اور جوان ہوئے۔ ان میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ وہ نہ صرف شکل و صورت میں انتہائی حسین تھے بلکہ ان کے اخلاق بھی بہت پاکیزہ تھے۔ ان کا چہرہ ایسے دمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ ان کی پیشانی سے نور کے جلوے نکلتے تھے۔ وہ نہایت شریف، ملنسار اور نیک سیرت تھے۔ پورے مکہ میں ان کی عزت اور محبت کی جاتی تھی۔ حضرت عبدالمطلب ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ پھر وہ دن آیا جب حضرت عبدالمطلب کو اپنا وعدہ یاد آیا جو انہوں نے برسوں پہلے کیا تھا۔ ان کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اب انہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں پورا واقعہ سنایا۔ اے میرے بیٹو، برسوں پہلے جب یہ شہر قحط کی لپیٹ میں تھا، میں نے خواب میں ایک ہستی سے عہد کیا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے اور وہ جوان ہو گئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ بیٹوں نے باپ کی بات سنی۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن انہوں نے باپ کی عہد کی پاسداری کرتے ہوئے فیصلہ مان لیا۔ سب نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ فیصلہ قرعہ اندازی سے کرنے کا فیصلہ ہوا تاکہ معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے ہر بیٹے کا نام ایک ایک تیر پر لکھا۔ وہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ کعبہ کے سامنے موجود ایک کاہن کے پاس پہنچے۔ وہاں ایک خاص طریقے سے قرعہ ڈالا جاتا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی سانس رو کے دیکھ رہا تھا۔ جب قرعہ نکلا تو نام عبداللہ کا تھا۔ حضرت عبدالمطلب کا چہرہ فوراً زرد پڑ گیا۔ ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ ان کے لاڈلے عبداللہ، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور قربان گاہ کی طرف بڑھنے لگے۔
مکہ کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو روکا۔ اے عبد المطلب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا چہیتا بیٹا ہے، آپ اسے کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ پورا شہر اس سے محبت کرتا ہے۔ قریش کے بزرگوں نے مشورہ کیا۔ آخر کار ایک بزرگ نے تجویز پیش کی، اے عبد المطلب، آپ عبداللہ کے بدلے میں 10 اونٹ قربان کریں اور پھر قرعہ ڈالیں۔ اگر قرعہ پھر عبداللہ کے نام آیا تو اونٹوں کی تعداد بڑھا کر دوبارہ قرعہ ڈالیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکل آئے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ تجویز مان لی۔ پہلی بار 10 اونٹوں کے بدلے قرعہ ڈالا گیا، مگر قرعہ پھر عبداللہ کے نام نکلا۔ اونٹوں کی تعداد 20 کی گئی، پھر 30، پھر 40، ہر بار قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا۔ آخر کار جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تو قرعہ ڈالا گیا۔ اس بار قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، سارا شہر خوشی سے جھوم اٹھا۔ حضرت عبد المطلب نے فوراً 100 اونٹ قربان کیے تاکہ اپنے بیٹے عبداللہ کی جان بچ سکے۔ یہ اونٹ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیے گئے۔ اللہ کے فضل سے قحط ختم ہو گیا اور بارش ہوئی، جس سے زمین پھر سے سرسبز و شاداب ہو گئی۔ یہی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آگے چل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی قربانی اور وفا کو اس طرح قبول فرمایا کہ انہیں وہ عظیم ہستی عطا فرمائی جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر سچے دل سے توکل کرنا، اس کے حکم پر بلا چوں چرا راضی ہو جانا اور اپنے عہد کو پورا کرنا کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ایمان کی آزمائش ضرور کرتا ہے، لیکن وہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ وہ وفا کرنے والوں کو ان سے کہیں بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی وفا نے انہیں ایسا بیٹا دیا جس کی اولاد میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کا ہر کمنٹ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سے فوری طور پر آگاہ ہو سکیں۔ آپ کا شکریہ۔